بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین، موجودہ حکومت نے تسلیم کر لیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو جس مشکلات سے معاشی صورتحال سے نکالا تھا، ان کے لیے موجودہ حکومت کے لیے وہ کام کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سمجھ میں نہیں آتا اس ملک کی کشتی کو بھنور سے کیسے نکالا۔ آج ان کے ایڈوائزر محترم مصدق ملک اور دیگر قائدین نے کہا کہ اب پاکستان کے پاس خدا نہ خواستہ زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ جو عمران خان کو اناڑی ہونے کا، نا تجربہ کار ہونے کا تانا دے رہے تھے، اب اس کی کارکردگی کے معترف ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان نے نیب کے ذریعے بھی بہت بڑی رقم ریکور کی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ حکومت چلانا آسان ہے، جیسے ہی ہم حکومت میں آئے تو حکومت کا ایک ایک لمحہ ہم سے چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کے دوبارہ لانگ مارچ کے اعلان کے بعد حکومت نے بکلاہٹ میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ اگر لانگ مارچ کر کے حکومت کو خلاف مشکلات پیدا کی تو وہ دوبارہ گولی بھی چلائیں گے اور عمران خان پر مقدمے درج کریں گے اور انہیں گرفتار کریں گے، جس پر پی ٹی آئی کی قیادت نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا اگر موجودہ امپورٹڈ حکمرانوں نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی جیلیں بھر دیں گے اور کوئی حکمران اپنے گھر سے نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان واحد لیڈر ہے جو عوام کی جدوجہد، عوام کی آزادی کی، حقیقی آزادی کی جنگ کا آغاز کر چکا ہے، اس کے لیے پیچھے مڑنا ناممکن ہے۔ ناظرین، آج وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے دیگر قائدین اور خصوصاً مریم نواز صاحبہ نے اختلاف رائے میں سیاستدانوں کا ہوتا ہے عمران خان کو خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے دہشت گرد قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پی کے میں سے جب آ رہا تھا وہ پنجاب اور کے پی میں جنگ کرانا چاہ رہا تھا، جبکہ ناظرین دوسری طرف موجودہ حکومت نے گھی کی قیمت سے 200 روپے سے زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان میں تصور سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ اب لگتا ہے سیاستدانوں کے علاوہ عوام، عام شہری جو پاکستان کی 98% آبادی ہے، جن کی انکم 30,000 سے کم ہے، اس حکومت کی لا قانونیت، دہشت گردی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے اور ان حکمرانوں کو پکڑ کے گلے سے باہر پھینکیں گے، کیونکہ اتنی مہنگائی میں 90% آبادی ماں سوائے خودکشیوں کے خدا نہ خواستہ کوئی نہیں رہے گا۔ ناظرین، اس حکومت نے عمران خان کی حکومت کو ایک مراسلے کی تحت ختم کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ آتے سار ہی ملک کے میں دودھ کی نہریں بہا دیں گے، شہد کی نہریں بہا دیں گے اور پاکستان میں بجلی اور پٹرول کی قیمتیں کم کریں گے۔ لیکن آسمان کو چھوتی ہوئی بجلی کی قیمتیں، آسمان کو چھوتی ہوئی پٹرول کی قیمتیں، دال، بجلی، گھی، آٹا، نمک کی ایسی قیمتیں 200 روپے سے زیادہ گھی اور آئل کی قیمت میں اضافہ کرنے سے عوام بلبلا اٹھے اور چیخ اٹھے کہ اب ہم اپنے بچے کو گھر میں صرف دال بھی پکا کے نہیں دے سکتے، سبزی آلو بھی پکا کے نہیں دے سکتے۔ مہنگائی کا اس طوفان نے لوگوں کی زندگی اجرن کر دیا۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان نے ایک اہم بیان دیا ہے جس کے بعد میرا خیال ہے کہ حکومت کا کیا ہوا پروپیگنڈا کہ جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ مسلح لوگ تھے، اس پر انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ یہ موجودہ حکمران سرکاری ایڈ دے کر اپنی سستی شہرت کو حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ وزیر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے، گلگت بلتستانیہ کے تھے، کے پی کے تھے، ان کے گارڈ تھے۔ اگر وہ یقیناً ان کی قیادت کو، ان کے وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ پر اگر کوئی حملہ کرتا جیسے پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت نے سازش کی ہوئی تھی تو جوابی فائرنگ میں نقصان ہو سکتا تھا، کیونکہ پنجاب پولیس ہو، عمران خان نے کہا وہ بھی میری پولیس ہے، کے پی کی بھی پولیس میری ہے، میں پاک فوج کے خلاف
قربانیوں کو سراہتا ہوں، اور عمران خان نے کہا کہ اس فوج کی وجہ سے پاکستان سلامت ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ بیان دیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان یا وزیر اعظم آزاد کشمیر ساتھ تھے، اور ان کے گارڈ بھی تھے، اور ان کے پاس قانونی اور لیگلی اسلحہ تھا جو ہر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ کسی قسم کا انتشار کے پیش نظر میں نے دھرنے کی کال آف کی، کیونکہ میں خون نہیں بہانا چاہتا تھا۔ میں نے نواز شریف کی طرح ملک چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ عمران خان کا کہنا تھا میں نے آصف علی زرداری کی طرح یہ کہتے تھے فوج کو تم 3 سال کے لیے آتے ہو، میں کراچی سے خیبر تک میں نے نہیں بھاگنا تھا، اس لیے میں نے اپنی عوام اور اپنی فورسز کا خون بہنے سے اپنی کال واپس کی، اور اب میں دوبارہ بھرپور تیاری سے آؤں گا۔ رانا ثناءاللہ نے ایک میڈیا ٹاک میں کہا کہ 200% یقین تھا کہ آپ کو گولی چلانے کے ارادے سے آئے ہیں۔ عمران خان نے کہا رانا ثناءاللہ نے ظاہر کیا ایک میٹنگ میں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے اجازت لی ہے کہ وہ عمران خان اور ان کے لوگوں کو سبق سکھا دیں گے تشدد، ظلم اور زیادتی سے۔ سوابی میں لوگوں کے پاس اسلحہ بھی تھا، کیونکہ جو بھی سواب کے پی کا ایک کلچر ہے۔ دوسرا، اگر کوئی وزیر ہوگا تو اس کے ساتھ گن مین بھی ہوگا۔ پولیس نے ربڑ کی گولیاں اور شیلنگ سے مارچ کو ناکام بنایا۔ ایسے میں عمران خان نے کہا کہ وہ آگے ڈی چوک کی طرف جاتے اور دھرنا دیتے تو خدا نہ خواستہ بہت بڑا خون ہو سکتا تھا۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ نون لیگ کے کارکن ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، کے پی کے کی پولیس ہے، پنجاب کی پولیس ہے، رینجر ہے یا فورس ہے، میں نے اپنے ملک میں خون ریزی نہیں کرانی۔ عمران خان کے اس بات کی سب نے تائید کی، اچھی بات ہے۔ جبکہ رانا ثناءاللہ نے الزام لگایا کہ عمران خان کے ساتھ مسلح لوگ آ رہے تھے پارلیمنٹ لاجز میں اور دیگر کے پی کے ہاؤس میں مسلح لوگوں کو ٹھہرایا گیا، یہ جمہوری مارچ نہیں تھا۔ ہمارے پاس ثبوت ہیں، ان کے ٹیلی فون پر گفتگو اور میٹنگ کی بات چیت بھی ویڈیو ثبوت ہے۔ ہم ثابت کریں گے کہ مجرمانہ فعل تھا اور ناسور تھا۔ ناظرین، لگتا ہے حکومت عمران خان کے خوف سے ایسے گنوانے الزام لگانے لگ پڑی ہے جس سے ملک کی سلامتی کو بھی خطرہ ہے۔ ایک تو معاشی طور پر پاکستان کو اس سطح پر پہنچا دیا کہ خدا نہ خواستہ یہ بہت جلد ڈیفالٹ نہ ہو جائے۔ دوسری طرف ایک جمہوری حق کو روکنے کے لیے حکومت کا طریقہ نامناسب ہے۔ یقیناً عمران خان کی حکومت میں جو پونے 4 سال رہی سب اچھا نہیں تھا، ان کی غلطیوں کی بھی ہم نشاندہی کرتے رہے، لیکن میری بات تو چھوڑے، خود نون لیگ، پیپلز پارٹی اور موجودہ حکومت عمران خان کی ایک کرپشن نہیں نکال سکے۔ ان کے ساتھیوں نے کرپشن کیا تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن آزادی رائے کے لیے، جمہوریت کی آزادی کے لیے پرامن احتجاج، عمران خان کے جلوس کو روکنا، وحشیانہ تشدد کرنا مقبوضہ کشمیر کی یاد تازہ کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے عوام کے لیے جدوجہد کی اور وہ کرتے رہیں گے، اور اس دفعہ جب لانگ مارچ کرنے آئیں گے تو اس موقع پر وہ پاکستان میں امن کے لیے کوشش کریں گے اور ایسی حکمت عملی بنائیں گے کہ ہر شہر میں ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اس وقت ادارے کام نہیں کریں گے، وہ قوم کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا موجودہ حکمران نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے ملک کو جان کے امریکہ کی سازش پر ڈیفالٹ کی طرف نچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چند ہی دنوں میں 2 ماہ میں ہی یہ حکومت ایکسپوز ہو گئی۔ میں نے جس مشکل حالات میں پاکستان کی اکانومی کو 2018 میں سنبھال کر بھنور سے نکالا تھا، انہوں نے 2 مہینے میں آ کے 70 سال سے زیادہ پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس قدر مہنگائی کر دی ہے اور IMF کے قرضے اور شرائط قرض پر لے کر ملک کے لیے عام شہریوں کی زندگی مشکل کر دی ہے۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا اگر سپریم کورٹ کی عوام کے بنیادی حقوق کی تحفظ نہیں کرے گا تو یہ جمہوریت نہیں رہے گی۔ اگر کورٹ اجازت نہیں دے گی تو ملک بھر میں خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کی طرف موجودہ حکومت لے جائے گی، کیونکہ موجودہ حکومت آئینی اور جمہوری حق کو تشدد سے روکنا چاہتی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا آج کل سپریم کورٹ میں پریشن دائر کی جائے گی اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج اور لانگ مارچ کے ذریعے موجودہ حکومت ختم کریں گے۔ سوال کیا گیا کہ شہباز شریف کی سیٹ ایک ووٹ پر کھڑی ہے، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ MQM کے ان کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں۔
جس کے جواب پہ عمران خان نے کہا کہ یہ حکومت بیساکھیوں پر بھی نہیں، ریت کی دیوار پر کھڑی ہے، اور ہوا کے ایک جھونکے سے، پی ٹی آئی کی ایک موومنٹ سے یہ حکومت زمین بوجھ ہو جائے گی۔ جو ان کو لائے ہیں اب وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ ہم کن کو لے آئے جنہوں نے 40 سال اس ملک کو لوٹا اور 2 مہینے میں آ کے 40 سال سے زیادہ مہنگائی کر دی۔ ان لوگوں کے لیے بھی فیس سیونگ مشکل ہو رہی ہے۔ گورنر پنجاب نے حلف اٹھا لیا۔ پنجاب میں کابینہ کی نامکمل تشکیل ہو گئی۔ پہلے فیز میں 8 لوگوں نے اٹھایا، لیکن پہلے فیز میں اٹھانے والوں میں اویس خان لغاری، رانا محمد اقبال، ملک احمد خان، خواجہ سلمان رفیق عطا تاڑر، سید حسن مرتضی، چودھری بلال اصغر، حیدر علی گیلانی، لیکن ان میں بھی وزارتوں پر، ان کے افسران پر آپس میں سخت اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ پنجاب حکومت پٹری سے چلنے سے پہلے ہی کسی حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن ان میں ایک صرف صورت مشترکہ ہے دونوں جماعتیں، 14 جماعتوں میں، کہ اگر ہم نے الگ ہوئے تو عمران خان آ جائے گا اور عمران خان پھر جیلوں میں ڈالے گا۔ جو خبر ناظرین آ رہی ہے کہ عمران خان آج یہ کہنا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے حوالے سے ہم پر سخت دباؤ تھا، لیکن میں نے پاکستان کی سلامتی، خود مختاری کا حلف لیا ہوا تھا اور ایسے فیصلے کرنے کا حلف لیا تھا کہ پاکستان کی قوم کی مفاد میں اور پاکستان کا مفاد ترجیح دوں گا۔ اس لیے میں نے اسرائیل کے تسلیم کرنے کے دباؤ کو مسترد کیا اور یہاں تک کہ امریکہ کو بھی انکار کیا، اسے ایئر بیس نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے زیر اثر محض لابی مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے، پر میں نے کہا کہ اسرائیل کو جب تک فلسطین کو قائد اعظم کی کہنے کے مطابق حیثیت نہیں دی جائے گی، ہم کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس موقع پر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کی اجازت سے وفد اسرائیل پہنچا تھا، اس حوالے سے وزیر اعظم کی جانب سے کوئی وضاحت نہیں آئی۔ آج مریم نواز کا کہنا تھا کہ اسرائیل دورے کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسرائیل سے بات تو دور کی بات، لیکن اس پر وزیر اعظم خاموش ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف نیپرا نے ملک بھر میں بجلی کی نرخ میں اپریل کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں 3.99 روپے فی یونٹ اضافہ کر کے عوام پر مہنگائی بم گرا دیا ہے، جس سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ نہیں، زندگی اجرن ہو گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مبینہ ویڈیو آڈیو کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اور آصف علی زرداری جیسے شخص سے ملا ہوں جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، سب سے بڑے نشانے میرے پر تھا، وہ میرے دور میں ان کے خلاف کیس ہوئے۔ اب موجودہ حکمران میرے لانگ مارچ اور دھرنے کے خوف سے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور میڈیا میں اور بعض اداروں کو استعمال کر رہے ہیں، اربوں روپے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن میں ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں کی بجائے عوام کی طاقت سے موجودہ حکومت کی ریت کی دیوار جس پہ کھڑی ہے، انہیں گھر بھیج کر آرام کروں گا۔ میں انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ گھر نہیں جاتے۔ انہوں نے اس موقع پر انہوں نے اس ویڈیو کو ایک پرانی سازش قرار دیا۔ انہوں نے کہا نون لیگ کی ایک ہسٹری ہے کہ ہمیشہ وہ سازشوں کے ذریعے اقتدار میں آتی ہے اور میرٹ میں اقتدار سے نکل جاتی ہے۔ ناظرین، اس موقع پر وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین نے موجودہ حکومت کی طرف سے دوبارہ دھرنے پر دھمکیوں کے جواب میں کہا کہ اگر عمران خان امریکہ کے دباؤ میں نہیں آیا، اسرائیل کے دباؤ میں نہیں آیا اور یہاں تک کہ اپنا اقتدار قربان کر دیا اصولوں کی خاطر، وہ حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے آخری دم تک رہیں گے اور جون میں اس حکومت کے خاتمے کے لیے ایسے اقدامات کریں گے کہ یہ موجودہ حکومت خود اقتدار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے گی، کیونکہ اکانومی ان سے سنبھل نہیں رہی، اتحادی آپس میں ناراض ہیں اور یہ حکومت پی ٹی آئی کے عمران خان کے ایک لانگ مارچ اور دھرنے کی ہوا کے جھونکوں سے ریزہ ریزہ ہو کر مختلف موقع پر گم جائے گی۔ دوسری طرف مریم نواز کہا جا رہا ہے اپنے چچا سے زیادہ خوش نظر نہیں آتی، وہ اپنے چچا کے مقابلے میں وزیر اعظم پاکستان کا اختیار حاصل کرنا چاہتی ہے، جس پر مسلم لیگ نون میں سخت بے چینی ہے کہ کل کی بچی مریم نواز صاحبہ جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ سرکاری اداروں میں انٹرفیرنس کر کے
حکومتی اتحادیوں میں بھی اختلافات پیدا کر رہی ہے، اور عمران خان کے بارے میں جو گفتگو کر رہی ہے وہ خانہ جنگی کی طرف لے جا رہی ہے۔ دوسری طرف فواد چودھری، اسد عمر اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ یاد رکھیں کہ ہم نے لانگ مارچ میں پہلے پاکستان کے اداروں کے ٹکراؤ کی وجہ سے کینسل کیا، لیکن عمران خان نے سب جمہوری لوگوں کا غیر جمہوری چہرہ بے نقاب کر دیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جمہوریت کے روم میں نقب زن، ڈاکو زن دہشت اور وحشت پھیلا رہے ہیں۔ ریاست پاکستان جیتے گی، لوگ جیتیں گے، عام لوگ ہوں گے، اور اگلا الیکشن دھاندلی کے بغیر کرا کے مسلم پی ٹی آئی دوبارہ آ کر عوام کو اس مہنگائی سے نہ صرف نجات دلائے گی بلکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اربوں روپے لوٹنے والوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ اوورسیئرز پاکستانیوں نے جو ان کے ووٹ کا حق موجودہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے کہا اس کے خلاف سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ کے آتے ہیں، لیکن موجودہ حکمران پیسے تو ہمارے کھاتے ہیں، ہمارے آ کے بیرون ملک مانتے ہیں اور ہمیں ووٹ کا حق نہیں دیتے، ہم ان سے اپنا ووٹ کا حق لیں گے۔ اور اوورسیز پاکستان نے کہا اگر باہر سے ووٹ کا حق نہ دیا تو وہ آنے والے الیکشنوں میں آ کر ایک کی جگہ 20 ووٹ اس حکومت کے خلاف سازش کی کرائیں گے جنہوں نے اوورسیز پاکستان سے ووٹ کا حق چھینا ہے، غریب آدمی سے جینے کا حق چھینا ہے، اور جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کر کے یہ حکومت تشدد کے ذریعے اپنی حکومت کو جاری رکھے، اور اس تشدد کا خاتمہ عمران خان کے ہاتھوں ہوگا۔ اور عمران خان کا پلان بھی بہت خوفناک ہے، جس سے یہ حکومت کی طاقت اس کی کمزوری بن جائے گی اور نئے الیکشن کی طرف جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ عمران خان نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جون کے مہینے میں الیکشن کا اناؤنس ہو جائے گا، اور تاہم ستمبر میں الیکشن متوقع ہیں۔ آنے والے صورتحال میں بدلتی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔